صحیح مسلم شریف میں ہے، ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ جب میں نے وضو کروایا آپ بڑے خوش ہوئے، جیسے بڑا چھوٹے کے کام کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے کچھ انعام دینا چاہتا ہے۔ تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سل ربیہ اے ربیہ کچھ مجھ سے مانگو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ ربیہ اسی میں کہتے ہیں میں نے ایک دو بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت خاص نہیں ہے، آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ روز قیامت آپ کی جنت میں رفاقت مجھے مل جائے۔ اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں، کچھ اللہ سے مانگ کے دینا چاہتے ہیں، لے کے دینا چاہتے ہیں تو روز قیامت آپ کی رفاقت مجھے نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی میری رفاقت جنت میں چاہتا ہے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرنا کثرت سجدوں کے ساتھ، یعنی تو اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا، انشاءاللہ روز قیامت تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، آپ کی رفاقت نصیب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، آج دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھے، کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اللہ راضی ہو کہ روز قیامت پیغمبر کا ساتھ اور پیغمبر کی رفاقت نصیب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دنیا میں ہم اس بات سے محروم رہے کہ آپ نے آخر الزمان نبی کا دیدار نہیں کر پائے، اللہ روز قیامت پیغمبر کا دیدار اور آپ کی رفاقت نصیب